میں بات کر رہا تھا اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق 1996 میں میں نے پاکستان آرمی پاکستان ملٹری اکیڈمی 99th لانگ کورس کے ساتھ جوائن کی۔ 1999 میں پاس آؤٹ ہوا پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اپنے کورس کے ساتھ۔ 1 اگست 1999 میں نے کمیشن لیا اور میں بٹالین سرجنٹ میجر 1st پاکستان بٹالین قائد اعظم زون کی حیثیت سے پاس آؤٹ ہوا۔ کالی ٹوپی کا بڑا شوق تھا کالی وردی کا۔ میں نے اپنا نانکا دیکھا ہوا تھا، وہ نانکا میرا جو ہے ماموں وغیرہ وہ آرمڈ کور میں تھے، تو کالی ٹوپی پہننا، کالی وردی پہننا، اس وہ میں نے مناسب جانا۔ آرمڈ کور جوائن کی 18 ہارس ریجیمنٹ میں نے جوائن کی آرمڈ کور کی اور اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1999 میں کارگل جنگ لگی ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد ایسکیلیشن ہوگی ہندوستان کے ساتھ ہماری، آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ 1.5 سے 2 سال ہمارا آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ رہا اور 55 سیلسیس کے اوپر ہم ریتی رحیمیار خان سیکٹر کے اندر بیٹھے رہے دشمن کے آمنے سامنے۔ اور وہاں جب ہمارا سال تقریباً پورا ہوا تو میری سیاچن کی وار اٹیچمنٹ آ گئی، اور دیکھیں 55 سیلسیس سے -50 کے اوپر، کدھر 50 سیلسیس کدھر -50۔ خیر، مجاہدوں کا، پاکستان آرمی کا یہی طریقہ ہے۔ ہم وہاں پہنچے اور حالانکہ سیاچن میں بہرحال مجھے ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ ایک تو وہاں پہ سیز فائر والا زمانہ نہیں تھا کھلے عام جنگ جاری تھی، دونوں طرف سے فائر چلتا تھا۔ میں نے وہاں پہ سیاچن میں میرے دادا کی جو تیسری کمانڈ تھی 12 FF 71 کی جنگ میں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے 12 FF کے ساتھ وہاں پہ اپنی وار اٹیچمنٹ کی۔ وہ جب میں کر کے واپس آیا جناب، تو پھر آپ دیکھیں کہ وار ودن جو ہمارے ملک کے اندر، وار آن ٹیرر کہہ لیں، وار ودن میں اس کو کہتا ہوں، اندرون خانہ جنگی شروع ہو گئی ہمارے ملک کے اندر، جو کہ ہم نے 10 سال لڑی۔ اس دوران میری خیبر رائفل میں پوسٹنگ رہی ایز اے ونگ کمانڈر 2 ونگ خیبر رائفل۔ میرے اوپر 4 IEDs ہوئی، ایک خودکش ہوا۔ پہلی IED ہوئی، میرے ڈرائیور کا سر اتر کے میری گود میں آ گیا، 3 میرے گارڈ پیچھے بیٹھے تھے، کیما بن گئے بےچارے۔ میں ایک صرف اس گاڑی میں سے زندہ نکلا، وہ کسی اور قسم میں لمبی کہانی ہے۔ 2 ہفتے اسپتال رہ کے میں واپس آیا۔ پہلے دن ہی خودکش حملہ آور نے، گاڑی میں بیٹھا ہوا خودکش تھا، اس نے اپنے اوپر اپنے آپ کو اڑایا، مجھے ٹارگٹ کیا۔ اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی کام لینا تھا مجھ سے، اس لیے بچا لیا، یا شاید میں گناہگار آدمی ہوں اس لیے بچ گیا، کیونکہ میرے جتنے بھی بیبے دوست ہیں ان کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، شہادت کے اعلیٰ رتبے کے اوپر فائز کیا۔ میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی، البتہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو، اپنے جوانوں کو ہم نے قبروں میں اتارا، اور اتنا اتارا کہ رات کو خوابوں میں بھی جنازے ہی ہمیں نظر آتے تھے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اس سارے واقعات حالات کے بعد میں نے اپنی دوران سروس ماسٹرز بھی کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں یونیورسٹی آف پشاور سے، اور اس کے بعد میں نے ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی میں نے 2 سیمسٹرز کیے، لیکن میں اس سے آگے وہ پورا ایم فل کمپلیٹ نہیں کر سکا کہ میری سوات میں پوسٹنگ آ گئی۔ میں نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپنی 5 ریزائنز پٹ اپ کیے۔ پاک فوج میں جو ریٹائرمنٹ ہے، اپلیکیشن فار والنٹیئرلی ریٹائرمنٹ کو آپ ریزگنیشن کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ساتھ ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ if my application for voluntarily retirement is not accepted then I am willing to resign my commission without terminal benefits۔ تو میں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 دفعہ ریزائن دیا، بیکاز میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ I have given my share of blood، اور دوسرا میں I have got a big mouth، میں جو میرے دل کی بات ہے میں زبان پہ لاتا ہوں، اور کسی بھی ماڈرن آرمی کے اندر ایسا افسر جو ہے جو اپنے دل کی بات زبان سے کہہ دے، اس کا کیریئر نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنا شیئر آف بلڈ دے دیا تھا، وار زونز میں اپنے 3 کاٹ چکا تھا۔ اس نسبت کے تحت میں نے ایک کنٹینیوس 2.5 سال میں ریزائن کرتا رہا۔ تیسرے سال جا کے ایکسپٹ ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا 1 سال آپ کاٹیں گے سوات میں۔ وہ خیر میں سوات 1 سال کاٹا، اور اس کے بعد میں فل آنرز اینڈ ایوارڈز کے ساتھ، اپنے فل ارنڈ بینیفٹس کے ساتھ، فوج نے جو میرا حق تھا وہ مجھے سارا ملا، میری فل پینشن کے ساتھ میں جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا۔ میری ریٹائرمنٹ میں میرے کو میڈیکل ریزن تھے، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس بھی تھا، کوئی فزیکل انجریز تھی، میری وار وونڈیڈ آفیسر ہوں میں۔ اس کے علاوہ میری بیگم کا بھی برون اینڈ براٹ اپ یہاں UK کیا ہے، تو اس کی سوچ یہ تھی کہ ابھی ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں کافی، تو ان کو وہ اپرچونٹیز ملنی چاہیے کہ بڑے ہو کے ایجوکیشن میں ان کو اپرچونٹیز ملیں۔
جس کی وجہ سے اگر وہ باہر رہیں گے آ کے اپنے نانکے میں، ایک تو اپنے خاندان کو ملیں، آ کے اپنے نانکے دادکے کو ملیں، اور اس کے بعد ان کو اپرچونٹیز ملیں گی، جو مین ہماری وجہ تھی کہ ایجوکیشن اپرچونٹیز مل جائیں گی، تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا۔ تو 3 سال پہلے میری بیگم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہم یہاں پہ آ تو گئے، لیکن میں ساری عمر فوج میں گزارنے کے بعد میرا دل ادھر نہیں لگا جی، تو میں واپس پاکستان میں نے آنا جانا اکیلا جو ہے جاری رکھا۔ والدہ میری وہاں پہ تھی، بہن میری وہاں پہ تھی، تو میں ظاہری بات ہے میں ان سے بھی تعلق ساتھ ساتھ میں نے رکھا، ضروری تھا ان کو لک آفٹر کرنا، والدہ کو ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی میں نے وہاں پہ شروع کر دیا، ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر کے طور کے اوپر جی میں نے کاروبار شروع کیا۔ تو ڈی ایچ اے کا جو لینڈ پرووائڈر ہے وہ کوئی میں نے انویسٹمنٹ اتنی بڑی نہیں کی، ڈی ایچ اے مجھے پیسہ دیتا تھا کہ جی اس کے اندر آپ اس جگہ کے اوپر ہمیں زمین خرید کے دیں، تو میں ایک ٹیم بنا کے اس ٹیم کو مینج کرتا تھا، اور اچھا خاصا میرا ذریعہ معاش ایک چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں 6 دفعہ سال میں آنا جانا بھی افورڈ کر